بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام احباب باغ بلند اتفاق پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ آواز نہیں آئی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ لطف و احسان ہے، اس کا فضل عظیم ہے کہ جس نے آج ہمیں تاجدار ختم نبوت سیمینار کا یہ ایک عظیم اعزاز عطا کیا، سعادت عطا کی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس انتہائی چھوٹی کوشش کو اللہ تعالیٰ بڑا بنا کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی یہ تقریب سعید محترم ملک مشری خان صاحب کے اشارے ثواب کے لیے ہے، اور میرے کانوں میں یہ آواز پڑی ہے کہ بھئی یہ بھی ایک سیاسی کمپین کا حصہ ہے، تو اس حوالے سے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج سے اگر آپ 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو شادی بیاہ کے موقع پر کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ سوائے ہجڑوں کے، سوائے ڈھول ڈھماکہ، اس کے علاوہ فقط وہی معاملات ہوا کرتے تھے۔ اب اللہ کا کرم ہے کہ اب شادی بیاہ اور ولیمہ کے موقع پر حضور کی نعت سے ولیمہ کیا جا رہا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے کے اندر۔ اور اسی طرح کچھ عرصہ پہلے فقط سالگرہ کے نام پہ کیک کاٹ دیا جاتا تھا اور احباب اکٹھے ہو کے کھانا پینا کھا لیا کرتے تھے، جبکہ آج اللہ کا کرم ہے کہ اتنا شعور ڈیولپ ہوا کہ ہم لوگ اپنے بچوں کی سالگرہ کے موقع پر، عقیقہ کے موقع پر، مجھے بتائیں عام طور پر ہمارے محلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ حضور کا میلاد کیا جاتا ہے، حضور کا بولیے میلاد کیا جاتا ہے۔ تو اس آج کی اس تقریب کو ہم سیاسی کمپین ہی سمجھ لیتے ہیں، سیاسی کمپین بولیں ہی سمجھ لیتے ہیں، مگر خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ عام روایات سے ہٹ کر عام جتنی بھی سیاسی کمپینز ہیں ان کے اندر جو سیاسی جلسے ہوا کرتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ الزامات، ایک دوسرے کو گالی گلوچ۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان جلسوں کے اندر بھی آپ لوگ ایک نیا کلچر متعارف کرا رہے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں، اگر ہے بھی تو اللہ نے آپ کے اوپر، ہمارے اوپر یہ کرم کیا کہ اللہ نے اس دور کے اندر اور اس ماحول کے اندر بھی اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر عطا کر دیا۔ تو دعا ہے کہ اگر کہیں ہم غلطی پر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اپنے اس ذکر کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس تقریب کو آپ جانتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت سیمینار، یہ اس عنوان سے پہلا موقع ہے کہ ہماری مسجد کے اندر ایک تقریب کا انعقاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اگر آپ آج اللہ کا کرم ہے ہمارے بڑے جید علماء اور اسکالرز باقی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ قرآن پاک سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا۔ حافظ قاری عبید الرحمان صاحب اعظمی گولڈ میڈلسٹ ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک سنائیں گے۔ حافظ ہماری اپنی اس مسجد کی رونق اور روشن، ہمارے اس علاقے کا، ہمارے اس محلے کا حافظ زاہد صاحب، وہ انشاءاللہ آپ کو نعت بھی سنائیں گے۔ اور ہمارے اس علاقے کے بڑے خوبصورت نعت خواں حضرت
محترم قاری حافظ عبدالغفار صاحب جامی تشریف لے آئے ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے، اور ہمارے لیے انتہائی معتبر، محترم اور بڑی خوبصورت شخصیت۔ اس سے پہلے آپ لوگ ایک دفعہ آپ نے رمضان میں کو سنا، تو دوستوں کے زور اصرار پر میں نے دوبارہ احمد دی میرے انتہائی پیارے بھائی محترم حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر خضر حیات صاحب، جو کہ گورنمنٹ ڈگری کالج میں پروفیسر ہیں، اور آج کے اس عنوان کے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو یہ سبجیکٹ اس کے اوپر بڑی گرفت عطا کی ہے، ان کا ہم مقالہ سنیں گے، انتہائی مختصر مقالہ ہوگا، اور اس کے بعد ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ اس تقریب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیٹے آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ غور کریں، تھوڑا سا آپ لوگ والدین ہیں بچوں کے، آپ لوگ حالات سے آگاہ ہیں کہ کس قدر امت مسلمہ، یہ یاسر بھائی ان بچوں کو ان کے گروپ بنا کر کچھ ادھر بٹھائیں، کچھ ادھر بٹھائیں، سارے ایک جگہ نہ بیٹھیں، کہ اگر آپ اسکولوں کے سلیبس پر نگاہ تھوڑی سی دوڑائیں، اور جو سازش آج ہو رہی ہے حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے، یہ سازش آج کے دور کی نہیں ہے، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں یہ سازش شروع ہو چکی تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلا جو امت مسلمہ کے اوپر حملہ کیا گیا اور سب سے پہلی جو سازش کی گئی، وہ یاد رکھیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے تھی، اور اس دور سے لے کے آج تک کم و بیش 60 سے زائد لوگ وہ ہیں جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، مگر ابھی یہ لوگ، یہ سازش، یہ پلاننگ، یہ بڑی زور پکڑ چکی ہے، اور اس قدر زور پکڑ چکی ہے کہ ہمارے اسکول کے سلیبس سے ختم نبوت کا عنوان سرے سے ختم ہی کر دیا گیا، ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں، اور ہماری کتابوں سے جہاں مسلمان سائنسدان اور صوفیاء کی باتیں ہوا کرتی تھی، ان ساری چیزوں کو نکال کے مسلمان سائنسدانوں کی جگہ جو غیر مسلم سائنسدان ہیں ان کے کارناموں کو شامل کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے کارناموں کو بالکل کتابوں سے نکال دیا گیا۔ لہٰذا دوستو، ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم مساجد کے اندر اپنے بچوں کو یہ شعور عطا کریں، حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، یہ ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور غیر مسلم اور اسلام دشمن طاقتیں عقیدہ ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل کیوں صرف کر رہے ہیں، ان کو اس کے اندر کیا چیز نظر آ رہی ہے، یہ شعور دینا ہمارے لیے فرض ہے اپنے بچوں کو۔ اس چیز سے ہم کیا کریں، آگاہ کریں۔ لہٰذا دوستو، اللہ تعالیٰ اس تقریب کو ملک مسیح خان صاحب کے لیے اور ملک محمود صاحب کی درجات کی بلندی کا ایک ذریعہ بنائے۔ یہ تقریبات، یہ مجالس، یہ کیونکہ خالص سے علمی نوعیت کی ہیں، اور ہمارا مزاج نہیں علم کی طرف جانے کا، ہمارا مزاج نہیں قرآن و حدیث سننے کا، سمجھنے کا، ہمارا مزاج ہے فقط ہم اپنی مجالس کے اندر کیف اور سرور والے معاملات کر لیتے ہیں، نعت کا معاملہ کر لیا، سر کا معاملہ کر لیا، شعر کا معاملہ کر لیا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہمارا مزاج نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم علمی طور پر دن بدن پیچھے جا رہے ہیں۔ اور آج کی میں نے یہ پلاننگ ایسے کی کہ اپنی پلاننگ میں نے شامل کیا کہ مسجد کے ہمارے جتنے منتظمین جوان بچے ہیں، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں، خود ہم محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، محفل کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں نہ یہ قرآن سن سکتے ہیں، نہ نعت سن سکتے ہیں، نہ علم کی بات، خدمت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کے صدقے ان کو بڑی عنایات عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھیے کہ میری خواہش ہے کہ آج کی یہ تقریب خالص علمی نوعیت کی ہم رکھیں، عقیدے کی اصلاح کے لیے رکھیں، اور خالص اس کے اندر ہم ایک اپنے عقیدوں کو سنوارنے کے لیے ہم کیا کریں، علم سیکھیں۔ تو میں نے ان بچوں کے لیے آج جو ہم نے لنگر بھی کیا، وہ باہر تیار کروایا،
پیکنگ میں جناب آپ کی خدمت کی جائے گی، تاکہ سارے بچے، سارے جوان، سارے احباب، ساری مسجد کی جملہ انتظامیہ وہ سارے کے سارے بیٹھ کے فقط ایک کام کریں کہ اس مجلس میں شامل ہوں اور غور سے ہم علماء کی اور اسکالرس کی باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تقریب کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے نیک ارادوں کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو میں شکر گزار ہوں محترم پروفیسر ڈاکٹر خضر ایاز صاحب کا، وہ تشریف لائے، ملک ارشد صاحب اپنی گناہوں مصروفیات سے وقت نکال کے تشریف لائے اور آج کی اس ساری تقریبات کی، اس تقریب کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ احباب جو محبت سے تشریف لائے، اللہ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس تاجدار ختم نبوت سیمینار میں آپ کا آنا اللہ تعالیٰ اس طرح قبول فرمائے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دے۔ آپ لوگوں نے آج نعروں والا ماحول نہیں ہوگا، آج بہت زیادہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ماشاء اللہ شاید وہ والا ماحول نہ ہو، اور بار بار آپ کو علماء یہ بھی نہیں کہیں گے سبحان اللہ کے فلاں کے فلاں کے۔ آج بالکل خالص ایک سیمینار ہے، تو آپ نے اپنی توجہ ادھر رکھنی ہے، غور سے آپ لوگوں نے علماء کی باتیں سننی ہیں، اور میری خواہش ہوگی تمام احباب اپنے موبائل بند کر دیں اور توجہ سے، ٹھیک ہے جی، ایک دو دوست ہیں یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے، باقی تمام احباب اپنے موبائل کیا کر لیں، آف کر دیں۔ تو آج کی اس تقریب کا آغاز میں گزارش کروں گا محترم پروفیسر محمد عارفین صاحب ہری پور سے تشریف لائے، ایڈوکیٹ ہیں بڑے خوبصورت، ان سے گزارش ہے آگے اسٹیج میں تشریف لے جائیں۔ اللہ جو اللہ کے محبوب دل ہیں، نرم دل، ان کی پہچان کیا ہے؟ ان کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا یا خود وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سن کر ان کی آنکھیں جو ہیں وہ برسنا شروع کر دیں گی۔ تو قرآن پاک اس انداز سے سنیں کہ ہم کاش کہ ہماری آنکھیں بھر آئیں اور قرآن سن کر آنکھوں جو آنسوؤں کا نذرانہ وہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ تو میں گزارش کروں گا حافظ القاری عبید الرحمان صاحب سے تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ میں خوش آمدید کہوں گا ملک روم صاحب اور خورشید خان صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔